خان صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ خان صاحب نشہ کرتے ہیں، سارے کہتے تھے جیل میں ٹائم نہیں گزار سکتے. 820 دن سے میں آپ کچھ جیل میں ان کو فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں. مرشد صاحبہ وہاں پہنچ چکی ہیں اور ان کے موکل بھی پہنچ چکے ہیں، تو کیا پتا وہ سارا معاملہ موکلوں کے تھرو ہو رہا ہو. جیل میں درخواست دائر ہوئی حق زوجیت کی. حق زوجیت کی، ان کا میرے بغیر دل نہیں لگتا. اسلام کا انہوں نے مذاق بنایا ہے. پاپولیشن تو ہماری کنٹرول سے باہر ہے. قیدی نمبر 804 کہتا ہے مریم نواز تو صرف باربی ڈال ہے. یہ بات انہوں نے ایڈمٹ کر لی کہ خوبصورت ہے، باربی خوبصورتی کی نشانی ہے. نہیں لیکن باربی وہ ڈم بلانڈ والا جو ہے نا، وہ والا اس سینس میں. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو انਦਰ پوڈ کاسٹ آف یوتھ ویو. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کی محتاج نہیں، دا ون اینڈ اونلی عظمیٰ کاردار صاحبہ. میم تھینک یو سو مچ. بڑے عرصے بعد دوبارہ آمنا سامنا ہو گیا اور آپ اور زیادہ گلو کر رہی ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہے. عمران خان ڈل ہوتا جا رہا ہے، آپ گلو کرنا شروع کر رہی ہیں. یہ جو ہماری آنکھوں کی چمک ہے نا، ہاں جی، یہ مجھے بتا رہی ہے کہ آج قیدی نمبر 804 کی خیر نہیں ہے. نہیں، میں نے تو آپ سے بھی آج لڑنا ہے کہ مجھے بتائیں آپ کو کیا پرابلم ہے کہ آپ ایک دم ایک ٹویٹ کرتی ہیں کہ جس کے اندر آپ ایک جس کو کہتے ہیں ایک سلیو لیس آپ نے ایک پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری ایک کائنات کی کلٹ ہے ایک خاص، وہ پاگل ہو جاتی ہے. پھر آپ ہفتہ نکالتی ہیں، پھر ہفتے بعد آپ ایک تصویر ٹویٹ کرتی ہیں اور وہ آپ کو دیکھ کے پھر آگ بگول ہو جاتی ہیں، وی لاگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں آپ کے خلاف. کیا وجہ؟ محبت ان کو بہت ہے میرے سے. ٹھیک ہے، ان کا میرے بغیر دل نہیں لگتا. میں ذرا بھی تھوڑی سی ان کی زندگی سے جب نکل جاؤں نا تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں، تو پھر یہ واپس چھلانگے مارتے آتے ہیں. اچھا. اور انہوں نے جو بھی ان کو چیز ملتی ہے پکڑ کے پھر شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، میں تھوڑا سا اپنی آڈینس کو نا آج کیونکہ ہمارا پوڈ کاسٹ ہے تو میں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کا دینا چاہوں گا کہ میڈم کا بیسکلی تعلق ایجوکیشن کے ساتھ ہے، تو سوٹ ہی کرتی تھی آپ پی ٹی آئی کے اندر پہلی بات. اس کے بعد خیر کرنٹلی اسی لیے میری نوکری چلی گئی تھی. کرنٹلی آپ جن کو سپر سی ایم بولتے ہیں ان کی فوکل پرسن ہے. ساتھ آپ پولیو کو دیکھ رہی ہیں پاکستان میں، جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے اور ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی ایکٹیویٹیز جو ریگولر چل رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے یہ خاص اس طرح کا سینسٹیو ایلیمنٹ پکڑا اس کے اندر سے سوشل ورک کے اندر، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ ایک سوشل ورک تو آپ کرتی رہی ہیں بہت عرصے سے. دیکھیں یہ سوشل ورک نہیں ہے، یہ ایک نیشنل کاز ہے. اوکے. اور سب سے پہلے تو جب مجھے یہ پورٹ فولیو ملا تھا، اوکے، تو بیچارے جو میرے محبت کرنے والے لوگ تھے کلٹ کے، اوکے، وہ تو ویسے ہی ہارٹ فیل ہو گیا ان کا. انہوں نے پھر جو دن رات ایک کیا کہ کسی طریقے سے ان کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے. یہ کیسے آ گئی ہیں چیف منسٹر کی یہ انر موسٹ سرکل میں اور ان کی فوکل پرسن بن گئی ہیں. بڑے جناب ان کے سانپ لوٹے ان کے سینوں پہ. یہ پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ او ہو، پی ٹی آئی کو تو میں کہتی ہوں کوئی دن گزرتا نہیں ہے جب وہ کوئی شوشہ نہیں چھوڑتے کہ میرے خلاف کچھ ان کو مواد مل جائے اور میری چھٹی کرا دیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. او ہو، اور میرے خیال میں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے اور ان کے لیے ایک بہت بڑی سزا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے ہر ود ایچ پاسنگ ڈے. کیونکہ یہ جو پورٹ فولیو ہے نا، اس میں ہمارے ملک کی عزت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. ہم اگر اس سے جان نہیں چھڑائیں گے تو ہمیں پوری دنیا کے سامنے ایک امبیرسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے اور ٹریول ریسٹرکشنز فیس کرنی پڑتی ہے. ہم کسی ملک میں اگر جائیں تو وہ سب سے پہلے آپ کو پولیو کے قطرے پہ لاتے ہیں. تو یہ ایک پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اب اس چیلنج کو ہم بہت سیریسلی لیتے ہیں اور جس عہدے پہ آپ کو ایک سیریس چیلنج فیس کرنا پڑے اور جس کو آپ ڈیل کر رہے ہوں تو اس میں اس کی ایک بہت اہمیت ہوتی ہے. اور یہی بیچارے دل جلوں کے لیے تو میں کہتی ہوں کہ جل کے راکھ ہو گئے. بالکل. کیا انہوں نے کوشش نہیں کی، کیا تگو دو نہیں کی، کس کے ساتھ انہوں نے گٹھ جوڑ نہیں کرنے کی. ایک ٹی ٹی پی رہ گئی جن کے ساتھ انہوں نے میرے خلاف گٹھ جوڑ ابھی تک نہیں کیا، ورنہ کسی کو چھوڑا نہیں. وہ بھی آپ ماڈرن اتنی ہے پروگریسو ہیں تو انہوں نے ورنہ آپ کے ساتھ لگا دینا تھا کہ ان کا تحریک طالبان کے ساتھ بھی تعلق ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ طالبان میں نے جو ان کی ایسی کی تیسی پھیری ہے نا، جو یہ افغانیوں کے پیچھے ہر وقت چھپ کے ان کی، ابھی ہم آئیں گے، ابھی ہم نے آنا ہے اس کے اوپر، کیونکہ جو راز آپ کے سینے میں دفن ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. وجہ کیا ہے دوستو؟ وجہ یہ ہے کہ آپ اندر تھیں پی ٹی آئی کے،
آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی فنکشن کس طریقے سے کرتی ہے. تو سب سے پہلے میں ذرا اس کے اوپر آتا ہوں, پولیو کے اوپر تھوڑا سا آتا ہوں. مجھے کرنٹ ریشیو بتائیں کہ ہم اس ٹائم پہ پاکستان کی کیا اسٹینڈنگ ہے پولیو کے اندر. دیکھیں ہمارا پنجاب میں تو ہم پولیو فری ہو گئے تھے, 3 سال ہم پولیو فری رہے تھے. اوکے. اب ہوا یوں ہے کہ پوری دنیا میں صرف 2 ملک رہ گئے ہیں جن میں ابھی بھی پولیو کے اسٹرین ہیں, ایک افغانستان اور ایک پاکستان. ہماری جو بارڈر ہے نا 2500 کلومیٹر کا افغانستان کے ساتھ, وہ بہت پورس بارڈر ہے, اور آنا جانا رشتہ داریاں شادیاں اتنی ہیں کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے. پھر ہمارا جو کے پی کا جو ماحول ہے اور جو بلوچستان کا ماحول, انہوں نے تو بہت قابو پا لیا ہے. ادھر سیکیورٹی کے بڑے ایشوز آتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم جب پولیو فری ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو پھر کئی قسم کی جھوٹ, فیک نیوز, پروپیگنڈا. یہ جو پولیو ہے کے پی کیسے آتا؟ 2025 میں عدیل 30 کیسز آئے ہیں فزیکل پولیو کے, اس میں سے 19 کیسز کے پی میں. آپ سوچیں کہ ڈی آئی خان میں جہاں کا گنڈا پور خود جو اس کا حلقہ تھا, وہاں پہ 10 فزیکل کیسز ہیں پولیو کے. وہاں پہ مہم نہیں یہ لوگ چلا سکتے ہیں ڈی آئی خان میں. تو یہ جو انٹر پروونشل بارڈرز ہیں نا, اب اٹک خورد مجھے سی ایم صاحبہ نے بھیجا کہ تم وہاں چیک کر کے آؤ کہ جو بچے وہاں سے آتے ہیں, ہزاروں گاڑیاں آتی ہیں وہاں سے اندر ہمارے پنجاب کے, چیک کرو کہ ان سب کو پولیو کا ویکسین ملتی ہے کہ نہیں, قطرے ملتے ہیں. میں 3 گھنٹے وہاں عدیل کھڑی رہی, ایک ایک بس, ایک ایک ٹیکسی, ایک ایک پرائیویٹ کار, رکشا, گدے گاڑی, سب میں اگر کوئی بچہ ہوتا ہے نا, ان کو پولیو ڈراپس ہم پلاتے ہیں, تب وہ انٹر ہو سکتے ہیں پنجاب میں. ٹھیک ہے. اور ہماری سیکیورٹی فل پروف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تبھی ہم بچے ہوئے ہیں. ہمارے صرف انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو ہیں, اور چونکہ ہیومن کیریئرز ہیں ان کو تو نہیں روک سکتے نا. یہ جو ابھی ریسٹرکشن لگ رہی ہے خیبر پختونخوا, سوری کے پی کے بارڈر کے اوپر, سوری کے پی کے بول رہا ہوں, افغانستان کے بارڈر کے اوپر جو ہماری ریسٹرکشن لگ رہی ہے, تو وہاں سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا کہ یہ پولیو کے کیسز میں کمی آئے گی؟ ویسے آپ نے بہت ایک انٹیلیجنٹ لنکیج کی ہے. میں بھی یہ فیل کرتی hوں کہ وہاں پہ چونکہ اب بارڈرز میں سختی ہو گئی ہے اور وہاں پہ بہت چیکنگ ہو رہی ہے, تو یہ جو پولیو وائرس ہمارا ٹریول کرتا ہے نا, یہ بھی قدرے کم ہو جائے گا. اور افغانستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہو کیا رہے وہاں پہ, اور ان کا بھی کوئی خاص پولیو کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں ہے. حالانکہ WHO اور ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہم دونوں ملک کولیبریٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن جس طریقے سے ہمارا ایڈمنسٹریٹو کوریج ہوتی ہے 100%, اور جس طریقے سے ہم پولیو کے خلاف مہم چلاتے ہیں وہاں پہ نہیں ہوتی ہے اس طرح سے, اور اس لیے یہ ہم زیادہ ایٹ رسک ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہمارا ہدف ہے اور جو ہمیں خاص طور پہ پی ایم نے اور سی ایم نے دیا ہے, امید کی جاتی ہے کہ 2026 کے اوائل میں شروع میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پولیو فری ہو جائے گا. 2026 میں پولیو فری ہونے جا رہے ہیں ہم. بالکل. اچھا میم, سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں ایک اسلام کا بھی انہوں نے استعمال کیا, کچھ ایک خاص لوگ ہیں کہ یہ قطرے حلال نہیں ہیں. اسلام کا تو یہ انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جب ان کو کچھ اور چیز نہیں ملتی ہے تو یہ مذہب کارڈ شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ اس کی ایک ہسٹری ہے. آپ کو یاد ہے شکیلہ فریدی؟ جی. اس زمانے میں وہ پولیو ہیلتھ ورکر تھا. اور اس زمانے میں بھی جو ہمارے دشمن ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک 5th جنریشن وارفیئر کو فیس کر رہا ہے. ہمارے جو دشمن ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم پولیو فری ہو, وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک صحت مند زندگی گزاریں, تو وہ ہر قسم کی فیک نیوز اس کے ارد گرد چلائیں گے. اب یہ کے پی میں خاص طور پہ اور بلوچستان میں کیا قصے انہوں نے پھیلا دیے تھے کہ جی آپ کے بچے نہیں ہوں گے. پاپولیشن تو ہماری کنٹرول سے باہر ہے, لیکن وہ بچے ان کے مطابق پولیو ڈراپس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو بند ہو جائیں گے. تو یہ سارا جھوٹ ہے. یہ خود اس طرح کے یہ افواہیں پھیلاتے ہیں. اب ہماری بچوں کو سروائیکل کینسر کا ہم نے ٹیکہ جو تھا وہ ان کی اپنی حفاظت کے لیے تھا. 20,000 کا ایک ٹیکہ تھا, اس کے خلاف اتنا انہوں نے گند اچھالا, اس کو کاؤنٹر کرنا پڑا. لیکن الحمدللہ اب ہم نے بہت سختی کر دی ہے. جو اس طرح کی افواہیں پھیلاتا ہے ان کو پھر امبیرسمنٹ فیس کرنی پڑے گی. پولیس ان کے گھر جائے گی, FIR بھی کٹ سکتی ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے بہت یہ لوگ اب محتاط ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ جو خاص طور پہ جو اس طرح کا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا جو کہ غلط خبر پھیلاتے ہیں,
ان کے خلاف کافی کارروائی کی ہے حکومت نے. اوکے حکومت سے اب اگر بات کریں تو ہمیں پھر ضروری نہیں ہے کہ ہم مریم نواز شریف کی بات نہ کریں. میں اگر آپ کو کہوں آنیسٹلی, سمجھے آپ پی ٹی آئی میں ہیں, سپوز کرنا, ہاں چل ہم سپوز کرتے ہیں آپ پی ٹی آئی میں ہیں, آپ پنجاب کو, میں سمجھی تھی تو تم میرے ہمدرد ہو. آپ سمجھے آپ پی ٹی آئی میں, یا مجھے آپ ایسے بتا دیتے کہ ہم مفروضتاً پوچھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کو میں موقع دوں پاکستان کے, کہ آپ کو میں آپ نے چوز کرے پاکستان میں رہنا, میں آپ کو ہر لگژری دوں, تو آپ کون سے صوبے میں رہنا پسند کریں گی؟ پنجاب. کیوں؟ دیکھ لو پھر, آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب دل ہے پاکستان کا. اور کل ہی میرے ہسبینڈ کراچی سے آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں کسی گاؤں سے آ رہا ہوں. ٹوٹی ہوئی سڑکیں, برا حال, ہر طرف کچرا, ہر طرف کھدی ہوئی سڑکیں, کوئی وہاں پہ لوگوں کا حال نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کراچی چلتا تو پنجاب پلتا. نہیں, لیکن وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے زیرو. اچھا, آپ کے پی چلے جائیں, 70% لوگ وہاں پہ علاج کرانے پنجاب میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سڑک نہیں دیکھنے کو. پل وہ جو پلیاں جو بنی ہوتی ہیں, ڈولیاں جو بنی ہوتی ہیں, اس پہ لوگ دریا پار کرتے ہیں اور گر کے بیچارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو ان کا بھی کوئی وہاں پہ, اور کرپشن وہاں پہ عروج میں ہے. کے پی کے میں اور سندھ میں, کے پی کے اور سندھ میں. تو جب وہاں کے طلباء دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو مل رہے ہیں وظائف, اسکالرشپس, تو کہتے ہیں ہمیں بھی کوئی مریم نواز بھیج دو. جب وہ دیکھتے ہیں کہ لیپ ٹاپس مل رہے ہیں, کہتے ہیں خدا کے لیے ہمیں بھی کوئی لیپ ٹاپ دے دے. اچھا, پھر جب وہ ای بائکس دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ای بائکس ہمارے حصے کی. بلاول نے پنک اسکوٹیز دی ہیں ابھی. دیکھیں نا, بات ساری یہ ہے کہ یہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے. جب پانی سر سے گزر جاتا ہے نا, جب ان کو سمجھ آتی ہے کہ جی مقابلہ بہت سخت ہو گیا, پانی تو پنجاب کے سر سے گزر گیا تھا, وہ تو کیا کریں. وہ بھی بڑی بہادری کے ساتھ ہم نے جنگ لڑی سیلاب کی. آپ کو پتہ ہے 5000 بہ گئے ہمارے دیہات, لیکن اس میں بھی ہم نے. کیا پانی سٹور ہو گیا تھا ویسے؟ جو پانی ان کے حق کا تھا وہ مل گیا ادھر, کہ وہ دریائے سندھ میں ضائع ہو گیا؟ وہ سندھ والے جو ہے نا, وہ خود بھی میرے خیال میں اگر دریائے سندھ میں تھوڑے 2-4 غوطے لگائیں تو شاید ان کو ہوش آواز آ جائے گی. فضول بات کرتے ہیں, باقی صوبوں میں جو ہے ٹانگ اڑاتے ہیں, پھر ان کو جب جواب دیا جاتا ہے پھر رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہ بلاول صاحب کا تو میں نے پوسٹر دیکھا کہ بلاول کا پنجاب, ابھی ایک پوسٹر چل رہا ہے ان کا. کدھر بتا دو نا, ہمیں بھی دکھا دو. سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا. لیکن اگر وہ آپ ان کو اپنا کمپٹیشن نہیں مانتی کہ اگر وہ آ جائیں پنجاب میں, تمہیں پتہ ہے پنجاب اسمبلی میں کتنی سیٹیں ہیں؟ کتنی جی؟ 371 ٹوٹل سیٹیں ہیں. ان کی کتنی ہیں؟ کتنی؟ 12. اچھا 12 ہیں جناب. نہیں تو ہو سکتا ہے وہ. یہ کون سا پنجاب ہے جہاں پہ وہ تمہیں بہت بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں؟ 371 ٹوٹل سیٹیں ہیں پنجاب اسمبلی میں, جس میں پیپلز پارٹی کے پاس صرف 12 ہیں. اچھا, میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے بھی نعرہ لگایا کہ پنجاب بلاول کا, مریم نواز بھی نعرہ لگائیں گی کہ سندھ مریم کا؟ دیکھیں, مریم نواز نعروں میں بلیو ہی نہیں کرتی, وہ بلیو کرتی ہیں پرفارمنس میں. اوکے. اور وہ کہتی ہیں کہ کام جو ہے نا اس کو منہ سے بولنا چاہیے, اور کام ان کا بڑھ چڑھ کے بول رہا ہے. سندھ میں جانے کا پلان ہے ویسے؟ بھئی دیکھو, میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہاں پہ جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ایک مریم نواز بھیج دو. سندھ میں تو جس رفتار سے وہ جا رہی ہیں, جس رفتار سے انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا ہے, تو کیا پتہ کل کو وہ ایک ایسی سیٹ پہ بیٹھی ہوں جہاں سندھ بھی ان کے انڈر ہو. اچھا, میں ویسے سوچ رہا تھا, میں کوئی انڈورسمنٹ نہیں دے رہا, کہ 12 کروڑ کا صوبہ ہے پنجاب جناب, اور 3 کروڑ مائگریٹڈ ہے یہاں پر, تو ٹوٹل 15 کروڑ کا یہ صوبہ بنتا ہے آؤٹ آف لائک 24 یا 25 کروڑ میں سے. یہ پاکستان کا 65% بنتا ہے, تو بڑا اسکیری ہے اتنے بڑے صوبے کو مینیج کرنا, بہت مشکل کام ہے. یہ تو ایک ایسے ہی ہے کہ پی سے پنجاب, پی سے پاکستان, تو مینجمنٹ اس کے بہت بڑے لیول کی ہوگی. میں آپ کو بتاؤں, جب مریم نواز صاحبہ 2/3 میجورٹی لے کے جب چیف منسٹر بنی, تو میری ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو رہی تھی, ٹیکسٹنگ ہو رہی تھی, تو میں نے کہا دیکھیں میں تو آپ کو پہچان گئی ہوں, لیکن باقی دنیا آپ کو نہیں جانتی ہے. ان کو نہیں پتا مریم نواز کی کیا صلاحیت ہے اور وہ کیا کچھ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے. تو آگے سے پتہ کیا جواب دیتی ہیں؟ کہتی ہیں پھر لیٹس سرپرائز دم. اور پھر دیکھ لو روز کوئی نہ کوئی سرپرائز, روز کوئی نہ کوئی سرپرائز. اچھا ویسے بتائیں, مریم نواز کی آڈینس کے لگتا ہے پرسنالٹی کیسی ہے؟ دیکھیے, مریم نواز کو میں تو بالکل نہیں جانتی تھی,
میرے دماغ میں جو امیج تھا نا مریم نواز کا وہی تھا جو کہ قیدی نمبر 804 نے ڈالا ہوا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ اچھا مزے کی بات میں تمہیں بتاؤں, یہ اور کوئی تمہیں نہیں بتائے گا. جب میرے ملاقاتیں بڑی مریم نواز سے جان پہچان ہوئی, کئی دفعہ انہوں نے مجھ سے پوچھا بھائی بتاؤ تو صحیح میرے متعلق کیا کہتا تھا وہ. آپ سے پوچھا؟ اچھا میں پہلے تو گھبراتی تھی, میں نے کہا نہیں میں نے نہیں بتا رہا. اچھا, ظاہر ہے کوئی اچھی بات تو نہیں اس کے منہ سے نکلی ہوگی نا. نہیں بتاؤ مجھے وہ کیا کہتا تھا. میں نے کہا جی نمبر 1 تو وہ کہتا تھا کہ آپ کا اوپر والا ڈبہ خانہ خالی تھا. ٹھیک ہے. نمبر 2 وہ کہتا کہ یہ تو صرف باربی ڈال ہے. عمران خان یہ ورڈ یوز کرتا تھا مریم نواز کے لیے. سارے وہ اس کے جو لائرز آگے پیچھے سارے, مطلب کہ وہ اس میں عقل کا خانہ خالی ہے. لیکن باربی ڈال. تیسری بات جو وہ کہتا تھا کہ جی جھوٹ کے علاوہ اس نے کبھی کچھ نہیں بولا زندگی میں. اچھا یہ بات انہوں نے ایڈمٹ کر لی کہ خوبصورت ہے, باربی خوبصورتی کی نشانی ہے. نہیں لیکن باربی وہ ڈم بلانڈ والا جو ہے نا ایک وہ والا اس سینس میں اس سینس میں کہ اپر سٹوری خالی ہے اور صرف بس ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ ٹک ٹاک پہ بس. تو جب آپ نے مریم نواز شریف کو یہ باتیں بتائیں کہ عمران خان آپ کے بارے میں یہ کہتے تھے, بہت ہنسی کھل کھلا کے ہنسی. ان کی میں آپ کو بتاؤں ان میں ایک بڑی خاصیت ہے وہ جو کہ لیڈرشپ کوالٹی بہت ضروری, کہ شی ہیز گاٹ نروز آف اسٹیل. اچھا. اینڈ شی از ویری کول ہیڈڈ. کوئی چیز ان کو فرسٹر نہیں کرتی, وہ کسی چیز سے پریشان نہیں ہوتی. کوئی بڑی سے بڑی بھی کوئی چیلنج آ جائے گا نا, اور بڑی خندہ پیشانی سے اس کو ایکسیپٹ کریں گی اور اس کے ہر طریقے سے کوشش کریں گی کہ اس کو وہ بہتر سے بہتر طریقے سے وہ اس کو کریں. تو ان میں وہ جس طرح ہم گھبرا جاتے ہیں, انڈر اسٹریس آ جاتے ہیں, ہوتا ہے نا, نارمل ہوتا ہے کہ ہو یہ کیسے ہوگا, اب کیا ہوگا تب. تو وہ اس طرح کی بات نہیں ہے. اور یہ ایک بہت لیڈرشپ کوالٹی ہے, اس کے بغیر لیڈر جو ہے نا وہ لیڈر نہیں ہوتا. کیونکہ لیڈرز کو تو بہت ہائی اسٹریس لیولز کو فیس کرنا پڑتا ہے. اگر وہ گھبرا جائے, اب آپ مجھے پیچھے دیکھیں یہ جو ٹی ایل پی کے ساتھ جو سارا سچویشن ہوئی, آپ نے 2 دن سے آپ دیکھ رہی ہیں, 2-3 دن سے ان کی میٹنگز جو ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے وہ بات کر رہی ہیں اور جو وہ بات کر رہی, میں کہتی ہوں کہ اس طرح کا دبنگ فیصلہ اور اس طرح کی جو ایک بریو جو ایک ان کی جو ایک کیریکٹر سامنے آیا ہے وہ کسی آدمی کا بھی نہیں. اچھا. آدمیوں کو بھی جو ہے نا وہ اس طرح سے. اچھا کتنی ایکسیسیبل ہے مریم نواز؟ دیکھیں ایکسیسیبل کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جو لیڈر جو ہے ہر وقت ان سے ملاقاتیں کرے اور بس دروازے سارے کھلے ہوں اور آپ جب چاہیں واک ان کریں, اگر اس طرح کی سچویشن پیدا آپ کر دیں, ٹھیک ہے, تو وہ لیڈر جس نے 12 سے 15 کروڑ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس کا صوبہ چلانا ہے اور ڈیلی بیسس پہ چلانا ہے اور روزانہ نیا چیلنج ہے, کمپٹیشن کا روزانہ ایک نیا چیلنج فیس کرنا ہے, وہ کیسے کرے گا اگر اس کو آپ ایک فوکس طریقے سے آپ اس کو کام کرنے نہیں دیں گے. ہر وقت ڈسٹربنس, ہر وقت کوئی آ رہا ہے بیچ میں. دیکھیں نا جب لوگ آتے ہیں تو وہ تو نہیں دیکھتے نا اگلا بندہ کام کر رہا ہے, ان کی صبح وہ شروع ہوتی ہیں, رات تک ان کی بیک ٹو بیک میٹنگز ہوتی ہیں. کتنے بجے اٹھتی ہیں صبح, کیا روٹین ہے ان کی؟ جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے, ہمیں تو یہی پتا ہے کہ وہ 7 بجے اٹھ کے کئی دفعہ دفتر بھی پہنچی ہوتی ہیں 8-9 بجے. اچھا صبح. ہاں, اور ایک دفعہ میں آپ کو مزے کی کہانیاں بھی سن لیا کریں نا, ہر وقت یہ سیریس ٹاک آپ کرتے رہتے ہیں. میں ایک دن نا سی ایم آفس انٹر کر رہی تھی نا, تو دور سے میں نے ایک سیکرٹری کو آتے دیکھا اور بچہ گھبرایا, بال اڑے ہوئے, برا حال. میں گئی کیا ہو گیا, آپ خیریت سے ہے, کیسے جا رہی ہے آپ کی سی ایم صاحب؟ کہتے ہیں آپ نے دیکھ ہی لیا. میں نے کہا وہ شہباز اسپیڈ یاد آ گئی نا آپ کو پھر؟ کہتا ہے میڈم شہباز اسپیڈ تو بہت پیچھے رہ گئی ہے, اب تو ہم اس سے بہت آگے نکل گئے ہیں. اب یہ ایک سیکرٹری آپ کو کہہ رہا ہے پنجاب. اس کا مطلب ہے کہ شہباز صاحب تو بہت مانے ہوئے تھے نا, کہ بڑا ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہے. تو سوچیں کہ یہ کتنی ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہے. یہ تو کہتی ہے مجھے 100% رزلٹ چاہیے اور کوئی ان کی کاغذی کارروائی نہیں ہوتی ہے. انہوں نے اپنے دفتر میں ڈیش بورڈ لگائے ہوئے ہیں. اچھا.
کوئی بھی میٹنگ کہیں بھی کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی سیکرٹری کر رہا ہوتا ہے نا، یہ اس کے اندر جا کے شامل ہو جاتی ہیں، اب پتہ نہیں چلتا ان کو. پھر انہوں نے اپنے آئیز اینڈ ایئرز ہر جگہ، یہ ایک جگہ ایک سورس سے بلیو نہیں کرتی ہیں. مریم نواز خود بھی جا کے آپ کو پتہ ہے اسپاٹ آن چیکنگ کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے دوائیوں پہ کتنی یہ ان کی گرما گرمی ہوئی تھی، کیونکہ وہ کہتی جب میں اتنے ارباں روپے دے رہی ہوں تو پھر پبلک کو کیوں جا کے باہر سے دوائی خریدنی پڑ رہی ہے. تو شی از ویری اسٹرکٹ ان دس وے. تو وہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ اگر میرا کوئی انیشیٹو ہے وہ میں گراؤنڈ پہ ہی دیکھنا چاہتی ہوں. اوکے، ہوائی کاروائی مجھے نہیں چاہیے. اب الیکٹرو بسز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پوری نظر آ رہی ہیں، روز کسی نہ کسی جا کے ڈسٹرکٹ میں وہ افتتاح کر رہی. اور یہ نہیں کہ بھئی کوئی کہہ دیا، باقاعدہ آپ جائیں وہاں پہ دیکھیں وہ چل رہی ہیں بسیں. پھر وہ اگر کہتی ہیں کہ جی سڑکیں 20,000 کلومیٹر سڑکیں بنی ہیں، آپ جا کے دیکھیں. میں تو پولیو کے لیے فیلڈ وزٹس پہ میں تو عدیل کم از کم کوئی 32 ڈسٹرکٹس میں جا چکی ہوں فیلڈ وزٹس. اوکے. اور رحیم یار خان آپ 5.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، ڈی جی خان آپ 4.5 گھنٹے میں، ملتان آپ 4 گھنٹے میں. جگہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سڑکیں نہ ہوں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں. اچھا ڈی ایچ کیوز اور بی ایچ کیوز ہماری جو ہیلتھ کے ہیں 30 سال کے بعد ری ویمپ ہو رہے ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ سارے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. کلینک آن ویلز آپ دیکھ لیں، شروع کہاں سے ہوا تھا منصوبہ؟ یہ میرے حال میں 100 گاڑیاں تھیں، پھر 200 ہوئیں، پھر اس کے بعد اب 1000 تک پہنچ گئی کلینک آن ویلز. اور میں خود جا کے دیکھتی ہوں آن دا ڈاٹ گاڑی نکلتی ہے، جا کے اسٹیشن ہوتی ہے ایک ایسی جگہ جہاں پہ ڈی ایچ کیو ہے، بی ایچ کیو نزدیک نہیں ہے. اور کون اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ آپ کی خواتین، آپ کے بچے، آپ کے بزرگ. اور بہترین ان کو دوائیاں ان کے ڈور اسٹیپ پہ مل رہی ہیں. اور اب تو ہارٹ کی ڈور اسٹیپ پہ آ کے دوائیاں دی جا رہی ہیں، انسولین وافر مل رہی ہے لوگوں کو. تو یہ ساری چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں نا اگر آپ کی گورننس اچھی ہے. بالکل، لیکن اگر آپ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہو، ورنہ بیٹھے بٹھائے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. میں نے اس میں سب سے ایک امپورٹنٹ شارٹ آؤٹ آپ کو دوں گا جو میں نے دیکھا، اور میں ایک اسپیس میں تھا ٹویٹر کی، اور اس میں نے ڈسکس کیا کہ ایک خاتون ہے ٹویٹر کے اوپر، ان کو کوئی پرابلم ہوئی، ان کو کوئی ڈکیتی ہوگی ان کے ساتھ. تو انہوں نے لکھا کہ سی ایم مریم نواز صاحبہ @ مریم نواز کا پلیز ٹیک ایکشن. تو آگے سے کوٹیڈ رپلائی آیا پلیز سینڈ ڈیٹیلز. اچھا میں نے بات کی، میں نے کہا سوچنے والی بات ہے کہ یہ بندی جو مرضی ہے کہ وہ ڈائریکٹ کنیکشن بھی ہے، تو آبویس سی بات ہے کہ جو ان کے نیچے خرار کی ہے ان کو یہ کہیں نہ کہیں ڈر ہوگا کہ ڈائریکٹ بات بھی کر لیتی ہیں. نہیں کہ میرے سے ہو کے جانا نہیں پڑے گا. آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سے جو بات کی، سوشل میڈیا سیوی بہت زیادہ ہیں. میں نے آپ کو جو کہا تھا سارا مانیٹر کرتے ہیں سوشل کہ میڈیا وہ کتنی ایکسیسیبل ہیں. اس کے اندر میرا کنسرن ہی یہ بات کرنے کا تھا کہ جب ان کو ڈائریکٹ بھی بلایا جاتا ہے نا تو ان سے ڈائریکٹ رابطہ ہو جاتا ہے. تو بڑے ریئر لوگ ہوتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کبھی کسی بھی اس جو آپ کہہ لیں کہ اس پولیٹیکل عہدے کے ساتھ کسی بندے نے ڈائریکٹ آڈینس کو رپلائی کیا ہو، لیکن وہ کرتی ہیں. وہ کرتی ہیں اور یہ بڑی ایک ریئر کوالٹی ہے. زیادہ لوگوں کے تو اپنے اکاؤنٹ ہی، آپ کا قیدی نمبر 804 اس کا اکاؤنٹ کون مینیج کرتا ہے مجھے آپ یہ بتائیں. وہ تو CIA سے ہو رہا ہے، جبران الیاس وغیرہ سارے کر رہے ہیں، لیکن اس پہ تو ابھی ہم نے آنا. لیکن جبران الیاس وہ پارٹی رن کر رہا ہے لیکن ابھی میں نے بھی آپ کے پاس اس چیز کے اوپر آنا ہے، لیکن تھوڑا سا ہم ذرا پروگرام کو گرمائیں کہ کچھ لوگوں کے اختلافات بھی ہیں مریم نواز سے. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی لوگ سیاست میں ہوتے ہیں، بالکل بہت زیادہ. مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ اسماگ ایک بہت بڑی ہمارے لیے مسئلہ ہے. تو انٹرنیٹ پہ چل رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی بیجنگ کو اسماگ ختم کرنے میں 20 سال لگے. بیجنگ لاہور سے 20 گنا زیادہ بڑا، تو ٹیکنیکلی تو پھر اگر وہ 20 گنا زیادہ بڑا ہے، اس کو 20 سال لگے تو ہمیں 1 سال لگنا چاہیے. اگر ہم انہی پیرامیٹرز پہ کام کر رہے ہیں تو کیا وجہ اسماگ ختم نہیں ہو سکی؟ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز جو ہے نا ری ایکٹیو نہیں ہے، وہ پرو ایکٹیو ہے. اوکے. اور کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے نا اس کے لیے وہ پریپریشن بہت مہینے پہلے سے شروع کروا دیتی ہیں. اسماگ کی بھی بہت مہینے پہلے سے پریپریشن شروع ہے. 5000 سپر سیڈرز جو آئے، اور پھر جس طرح سے جو ٹری پلانٹیشنز ہوئیں. The current index is around 900. ہاں، لیکن یہ اس سے پہلے تو ہزاروں میں تھا. آپ پچھلے سال کا، اس سے پچھلے سال ابھی سیزن شروع نہیں ہوا اسماگ کا. ویسے یہ وہی بات ہے نا کہ یہ اس میں سلولی اینڈ گریجولی جو ہے ہمیں اب زگ زیگ ٹیکنالوجی بہت سارے ہم نے یہ برک کلنس میں لگوائی ہیں، بہت ساروں کو بند کیا ہے.
بہت ساری ہماری انڈسٹری ہے چھوٹی اسمال انڈسٹری جو کہ ریزیڈینشیل ایریاز میں لگی ہوئی ہے، اس کو ہم نے بند کیا ہے، کیونکہ جب آپ بند کرتے ہیں تو آپ کے اوپر پولیٹیکل پریشر بڑا پڑتا ہے کہ نہیں جی نہیں کھول دیں، یہ تو ہمارے ووٹر ہیں. لیکن وہ بھی آپ نے دیکھا اینٹی انکروچمنٹ جی وہ کس طریقے سے انہوں نے وہ اس کے لیے تو بھائی یہ دل سے شارٹ آؤٹ نکلتا ہے. ہر سڑک کھول دی ہر سڑک کھول دی ہے. آپ شالم مارکیٹ جائیں, آپ کی گاڑی ایسے جائے گی جس طرح کوئی وی آئی پی پروٹوکال ہے. کھلی ہیں سڑکیں, انکروچمنٹ. اچھا شروع میں بہت تکلیف ہوئی آنیسٹی کے ساتھ. شروع میں نا میں بھی انٹرنیٹ پہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا نا, یار اس گھر والے نے کتنا مشکل ریمپ بنایا ہوگا, یار اس کی باہر گراؤنڈ توڑ دی. لیکن دیکھو نا اب جب ہم اس سڑکوں سے گزرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ڈوئر کر سکتا ہے, کوئی عام آدمی کر بھی نہیں سکتا یہ والا کام. اور بڑی اس پہ ریزسٹنس تھی اور بڑی انہوں نے مخالفت فیس کی ہے اپنے ایم این ایز ایم پیز کی مخالفت. ڈیفینیٹلی آپ ان کے حلقوں میں جا کے ان کے حلقوں کے گھروں کے لوگوں کے حلقوں کے آپ گھر توڑیں. آپ دیکھیں نا کہ یہ کتنی انوائرمنٹ کو نقصان پہنچاتی, یہ جو مری کی ہلز ہیں آپ دیکھ کتنے ہوٹلز انہوں نے. لیکن میم مجھے بتائیں, میں جب لاہور سے کراچی یا کراچی سے لاہور جب بھی ٹریول کرتا ہوں تو کھڑکی میں جب منہ نکالتے تو نیچے ہر جگہ آگ جلی ہوتی ہے, اس کا کوئی توڑ کیوں نہیں نکلا آج تک؟ یہ زہر قاتل ہے, زہر قاتل ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمارے ملک میں اس کو کیوں اس کی اجازت ہے. یہ جو کالا دھواں اس طرح سے نکلتا ہے یہ زہر ہے جو ہم انہیل کرتے ہیں. پنجاب میں تو یہ اب اس میں بہت کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, لیکن ہمارے لوگوں کو بھی عادت ہے, وہ کچرے کے جو بنس ہوتے ہیں ان میں بھی تلی ڈال کے تو اس کو جلائیں گے, اپنے جو لوگ ہیں جلائیں گے. یہ نہیں کہ یہ اویئرنیس ہمارے ڈپارٹمنٹس کو بھی دلوانی ہے. میں اپنی پوری لائف میں شارٹ آؤٹ دے رہا ہوں, سوری میں کوئی اسپوک پرسن. مجھے یاد ہے میں ایک اسکول میں جب یہاں جاب کرتی تھی, ہمارے ساتھ والے گھر میں جو پتے ہوتے ہیں جس سے مینیور بن سکتی ہے, جس سے کھاد بن سکتی ہے, اس کو تلی لگا کے تو جلا دیا جاتا تھا. پورے جناب چوک کر رہے ہوتے ہیں بچے بھی اور سارا نیبرہڈ. حالانکہ جو پنجاب کا جو صاف ستھرا پنجاب پروجیکٹ ہے وہ میرے خیال سے دنیا کے اندر ایک منفرد پروجیکٹ ہے, کیونکہ میں اس بات کا گواہ ہوں. میں زندگی میں پہلی دفعہ 10ویں محرم کو, ہم ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں, ہم اس کا نام نہیں لے سکتے یہاں پر ہم, تو یہ اس کے نا دروازے بند ہو جاتے ہیں 10 محرم کو, آپ کو پتہ ہے, اندر باہر نہیں جا سکتے. یہ پہلی دفعہ میری لائف کا پہلا انسیڈنٹ تھا کہ مجھے ماڈل ٹاؤن سے باہر نکلنا پڑا. سم ہاؤ آئی مینیج ٹو اسکیپ ماڈل ٹاؤن. تو مجھے ماڈل ٹاؤن سے باہر گیا نا, تو اب پورے لاہور میں جلوس نکلا ہوا ہے. میں نے ویڈیو بنائی, تو میں کنال کے اوپر گیا تو کنال پہ صفائی ہو رہی شام کو, وہ گرین کٹ پہنی ہوئی. اتنی اسکیری قسم کی ایڈمنسٹریشن صفائی کے معاملے میں جو لاہور کی آئی. ورنہ ایک ٹائم تھا جب وہ ہم نے پیسے نہیں دیے تھے, وہ ٹرکی کی کمپنی کے, انہوں نے کوڑا اٹھانا بند کر دیا تھا. بزدار بھی ہم نے دیکھا. تو پہلے مجھے بتائیں کہ بزدار کے بعد مریم نواز کا آنا, اتنا بڑا شفٹ آپ نے کیسے ڈائجسٹ کیا؟ مجھے تو ابھی تک بد ہضمی ہوئی ہے. بزدار جو تھا وہ تو اٹھتا ہی 12 بجے تھا, تو خان صاحب بھی تو 12 بجے, اور اس کے بعد وہ جناب ایکسرسائز وغیرہ کرتا تھا. عثمان بزدار ایکسرسائز کرتے تھے. پھر اس کے بعد وہ فرح گوگی کو کہتا تھا کہ اب آپ ٹیک اوور کر لیں, اور میڈم کام بتائیں کیا کروں میں, کس کو, میڈم مجھے کام بتائیں میں کیا کروں, حکم دیں میڈم مجھے کام بتائیں میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں, یہ کہتے تھے میرے وہاں پر. لیکن ابھی ہم اس کے اوپر آنے لگے. لیکن میرا آخری سوال ہے, جیسے کہ پنجاب 15 کروڑ کا صوبہ اس ٹائم کے اوپر, مائگریشن بہت زیادہ. پنجاب کی ایک بات آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے نا, اس میں مریم نواز بہت زیادہ بلیو کرتی ہیں, اور یہ سب سے سکسیسفل ماڈل ہے پوری دنیا میں گورننس کا, اور وہی ہم پنجاب میں فالو کر رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹ انٹرپرائز کو پبلک کے ساتھ کمبائن کر کے ہم ساری یہ چیزیں جو ہے چلا رہے ہیں, اور وہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اچھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہماری نظروں سے گزر رہی ہے, پنجاب کے 32 صوبے. نیامی محمود صاحب کو میں نے پریس کانفرنس پہ دیکھا ایک دن کہ پنجاب کے 32 صوبے بن رہے ہیں, تو کیسے کچھ ہونے جا رہا ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ ارے پریس کانفرنس ہوئی ہے, کیا ہوا ہے پنجاب صوبے بڑھانے کی؟ ابھی پہلے وہ سرائکی کی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی, تو یہ 32 کہاں سے آ گئے؟ نہیں, آپ نے نہیں دیکھی میاں محمود کی پریس کانفرنسز؟ عامر محمود کی؟ ہاں بندہ جس کی پریس کانفرنس میاں عامر محمود میئر لاہور پاکستان کے کرتا دھرتا ہے. جس زمانے میں ہوگا تب کی بات, لیکن ابھی بھی از ویری کریڈیبل. اس کی کیا ایک اسٹینڈنگ ہے, مطلب اس کا کیا پوزیشن یا پورٹ فولیو ہے؟ ہی از جسٹ رننگ. پاکستان کا سب سے بڑا ایجوکیشنل سسٹم وہ چلا رہے ہیں پرائیویٹ, مطلب گورنمنٹ میں تو کوئی محسن نقوی اگر کوئی پریس کانفرنس کرے تو پھر آپ مجھ سے بات کریں کہ جی انہوں نے کوئی ایک گورنمنٹ سٹانس دیا ہے یا کوئی اس میں آفیشیل کوئی بات ہے.
تو میاں عامر محمود تو ایک پرائیویٹ انڈیویجول ہے, اس کا جو مرضی بولتا رہے. لیکن ان کے پاس میڈیا پاور بہت زیادہ نا. نہیں تو میڈیا اور بھی بڑے میڈیا اور ہاؤسز ہیں ہمارے پاس 60 سے 70 چینلز ہیں اس وقت جو میڈیا ہاؤسز جو ہمارے چل رہے ہیں پاکستان میں. ان کے اخبار بھی ہیں, ان کے الیکٹرانک چینلز بھی ہیں, ان کے یوٹیوب چینلز بھی ہیں. تو ہی از جسٹ ون آف دیم. نہیں بٹ وہ تو بہت زیادہ انفلوئنسر آدمی ہے, وہ ان کا تو انفلوئنس عام انفلوئنس تو نہیں ہے. کہاں سے انہوں نے یہ باتیں نکالی ہیں اور کس نے ان کو یہ بتائی ہیں؟ کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن اچھی ہوگی جتنا چھوٹا ہو جائے گا. Maybe he has some of his ideas, so he should go and talk to somebody جس کے پاس واقعی اتھارٹی ہے جو کہ اس چیز کو آگے لے کے پارلیمنٹ میں. فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھو نا, کوئی پارلیمنٹ میں کوئی بات اس طرح کی آئی ہو یا آپ کے کوئی آفیشیل گورنمنٹ کے سرکلز میں فیڈرل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ. میں نے تو ابھی تک جو بات ہو رہی ہے وہ صرف اس وقت لوکل گورنمنٹس کی ہو رہی ہے کہ جی لوکل گورنمنٹس بہت ضروری ہیں. ہوں گے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. میں تو بہت اس کے فیور میں ہوں. دیکھیں گراس روٹ لیول پہ آپ کو اگر کام کرنا ہے, لوگوں کو ریلیف پہنچانا ہے, اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے لوکل پی ٹی آئی کو کدھر دیکھتی ہیں آپ؟ پی ٹی آئی کو کدھر دیکھتے ہیں گراس روٹ پہ آپ؟ وہ تو کیوں وقت ضائع کرتے ہیں, یہ ایئر ٹائم کیوں ضائع کرتے ہیں؟ وہ تو فارغ ہو چکے ہیں. وہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا وہ ہسٹری ہے, مطلب دے آر فنشڈ. دیکھیں انہوں نے اچھا ایک مزے کی بات ہے, وہ میں جب جاتی ہوں نا ٹی وی پہ تو جب لوگ کچھ اینکرز پوچھتے تھے پیپلز پارٹی سے کہ جی وہ اسد قیصر نے آفر کیا ہے کہ اگر آپ نو کانفیڈنس لائیں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے, تو آپ دیں گے, آپ ان کی آفر ایکسیپٹ کریں گے؟ تو آگے سے پیپلز پارٹی پتہ کیا جواب دیتی ہے, کس کی آفر ہم ایکسیپٹ کریں؟ کون چلا رہا ہے پی ٹی آئی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. 10 قسم کے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی ہم چلا رہے ہیں. تو ہم کس سے ڈیل کریں؟ اس کو کتنا ویٹ دیں گی؟ چلیں ہم پنجاب سے کے پی کے میں آتے ہیں کہ عمران خان نے کر دکھایا, نوجوان قیادت, کوئی ڈائنیسٹی پالیٹکس نہیں, اور لڑکا لا کے انہوں نے چیف منسٹر لگا دیا. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ اپنی جو عمر ایوب تھا اس کی بیگم کو ٹکٹ دے دی ہے, وہ کیا ہے؟ پھر آپ کی جو اپنی جو پارٹی ہے وہ کون چلا رہے ہیں؟ گنڈا پور کو کس نے نکلوایا؟ ہم جو انٹرنیٹ پہ چل رہی بات باجی ریما نے نکلوایا. تو پھر اب یہ اگر یہ معروفیت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کون چلا رہا ہے اس وقت؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو جے آئی ٹی بنی تھی جس میں ان کی کیا فائنڈنگز تھی کہ ان کے جو 8 ای میل اکاؤنٹس ہیں جو جس کے تھرو یہ سوشل میڈیا کا سارا ان کا نیریٹو جاتا ہے, وہ علیمہ باجی کے تھرو چل رہے ہیں سارے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ حکومت میں اور یہ جو جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ ان کی اپنی فیملی کر رہی ہے. جنگ بھی فیملی میں, ایک طرف مرشد صاحب ہے, ایک طرف ابھی ہم نے مرشد پہ آنا ہے, لیکن آپ مجھے پرسنلی بتائیں کہ آپ حکومت میں ہیں, ٹھیک ہے, حکومت میں ہوتا ہے جو پاور میں ہوتا ہے, تو آپ پاور میں ہیں. پھر مجھے بتائیں علیمہ باجی کے بیٹے اریسٹ ہوتے ہیں, حسان نیازی جنہوں نے پتلون لہرائی تھی, وہ بھی تو سنیں نا, ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں سارے. حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ساتھ سمپتیز ہیں, اچھے لگتے ہیں وہ, لیکن ساتھ ساتھ جس نے پتلون لا کے دی تھی وہ علیمہ باجی کا بیٹا تھا. وہ بھی تو اندر ہے شاہ زیب. ارے کیا ہو گیا, تیسرے دن باہر نکال دیا آپ لوگوں نے یار. نکال دیا تھا؟ ہاں جی تیسرے دن. تو کہ علیمہ باجی آپ کی طرف سے تو نہیں کھیل رہی؟ سچ بتائیے گا, یہ اب آپ اندر سے کر رہی ہوں, لیکن کیا پتا علیمہ باجی نے اگر اس کے خلاف ویڈیو ایویڈنس ہے تو اس کو اندر ہونا چاہیے. ویڈیو پتلون لا کے اس نے دی ہے. حسان نیازی تو بس ایک بیٹ بنا نا, اس کو لا کے وہ جوش خطابت میں ایک چیز پکڑا دی, انہوں نے لہرا دی. لا کے کس نے دی؟ اور کمپلیس تو وہ تھا ساتھ جی, تو بالکل اس کو اندر ہونا چاہیے جی. ان کو لیکن وہ چھوڑ دیا. واہ ویلا بڑا انہوں نے مچایا تھا. چلے اب ہم واہ ویلا بڑا مچایا تھا, رونے پہ آ جاتے ہیں, ایسے روتے ہیں کہ بس. اچھا ہم سہیل افریدی پہ آ جاتے ہیں. اب سہیل افریدی سے آپ کی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی شاید ملاقات تو ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پاس ہی سبمیشن کرائی ہوگی اس نے لا کے. سہیل افریدی کبھی زندگی میں نام بھی اس کا نہیں سنا تھا ہم نے, اس کو اٹھا کے تو بٹھا دیے اوپر لا کے. اچھی بات نہیں ہے, ہر دفعہ کوئی نیا ریکروٹ ہوتا ہے. نہیں اچھی بات نہیں. وہ محمود خان وہ بھی نیا ریکروٹ تھا, وہ مرشد صاحبہ کا تھا. محمود خان نہیں وہ جو ان کا کے پی کا نہیں تھا سی ایم. ٹھیک ہے, پرانے جب ان کی جب یہ خود جی ٹھیک ہے, وہ بھی نہیں تھا جب یہ خود بیڑا غرق کر رہے تھے پاکستان, جب یہ خود کھڑے ہو کے کروا رہے تھے میرے سامنے, کرو بیڑا غرق پاکستان کا. اچھا چلے مجھے بتائیں کہ اب آپ تو یہ ایسا بندہ لاتے ہیں جس کو جو پپٹ ہو, جو ان کے ہاتھوں میں کھیلے, ٹھیک ہے, جس میں گٹس ہی نہ ہو
کہ کسی بھی چیز میں وہ خود ڈیسیجن لے کئی لوگ سکے. کہتے ہیں کہ انہوں نے عثمان بزار دیا تو ہمیں تو پتہ کہ پنجاب سے بدلہ لیا تھا. ویسے آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں, پی ٹی اے کا پارٹ رہی ہیں, ایسی کیا وجہ کہ پی ٹی اے ہمیشہ کسی پٹھان کو بڑی پوسٹ پہ لے کے آتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے عثمان بزار بھی تو آیا تھا, تو عثمان بزار تو پنجاب سے بدلہ لیا گیا تھا. ہمارا ماننا ہے یہ پٹھانوں سے کوئی خاص پیار ہے, پنجابی پنجوبی سندھی شندھی ان کے ساتھ کوئی اختلاف ہے عمران خان کا؟ دیکھیں وہ اپنے آپ کو کہتا تو پٹھان ہے, کیونکہ اس نے جو اپنی پاور لی تھی نا, یہ ڈرونز کے خلاف باتیں کر کے لی تھی. یہ سارا ڈرامہ تھا. اس نے پشتون جو مینٹیلٹی ہے اور ان کے جو جذبات تھے ان کو ایک ہتھیار بنایا تھا. They are very honest, وہ بڑے اس معاملے میں وہ ان کو یہ دماغ میں ڈال دیا کہ دیکھو میں نے ڈرون کے اٹیک بند کرائے, میں نے تم لوگوں کی زندگیاں بچائیں, میں کھڑا ہوا جب یہ افغانستان, یہ نیٹو فورسز, یہ ساری یہ جو امریکہ وغیرہ, تو یہ سارا ڈرامہ. اور پشتون ہمارے سمپل لوگ ہوتے ہیں, وہ یقین کر لیتے ہیں, لیکن کب تک عدیل, میں تو کہتی ہوں کہ کب تک وہ اس طرح سے دھوکہ کھاتے رہیں گے. 13 سال ہو گئے ہیں, ان کو دیا کیا ہے؟ اچھا میں اس میں دیا کیا ہے مجھے یہ نہیں, بتا دو نا. آپ ان کو بیچارہ کہہ رہی ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں. دیکھیں نا, انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے, تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ اور ہمارے بھائی بند ہیں وہ. نہیں تو اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر ان کی قسمت. پھر جس طریقے سے یہ فلڈز میں سب سے زیادہ کیجولٹیز کس میں ہوئی؟ کے پی میں ہوئی. ٹمبر مافیا جو تھا انہوں نے چوک کر دیا پورے ڈیمز کو. کرپشن جو ہے وہ ان کے اپنے سارے منسٹرز جو ہیں وہ دستبردار. میں ویسے اس میں ایڈ کر دوں, دیکھیں میری سمپتیز, ہمارے بھائی ہیں پٹھان, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہمارے کے پی کے والوں کے لیے ہماری جانیں قربان. لیکن ایک واقعہ آپ کو سنایا تو ریلیجس, کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا اسلامک ٹچ دے دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. خان کو پشتو تو بول نہیں آتی, نہیں پتہ نہیں وہ بنے نہیں, تو میں اسلامک ٹچ دے دوں اگر آپ اجازت ہو تو. خان صاحب کا معمول ہے اسلام میں اسلامک ٹچ دینے میں تو. نہیں تو میں بھی دیتا ہوں آج اسلامک ٹچ. دیکھیں جی, آپ نے کہا کہ کے پی کے لوگوں کے ساتھ کب تک انصاف نہیں ہوگا, وہ بیچارے کب تک پسیں گے, لیکن وہ الیکٹ بھی ان کو ہی کرتے ہیں, چوز بھی ان کو ہی کرتے ہیں, سماؤ تبھی تو وہ آ جاتے ہیں نا وہاں پر. تو جس ٹائم پہ اب اسلامک ٹچ کی بات ہے کہ فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, دروازہ کھڑکا, تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ خیر کرے کہ آپ بتائے بغیر آگے, اللہ خیر کرے, ورنہ تو آپ بتا کے آتے ہیں. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کے پاس ایکچولی آپ کے جو کزن ہے نا لوط علیہ السلام, ان کی قوم پہ عذاب نازل کرنے آئے ہیں. تو بس وہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں لینے آ رہے ہیں, ان کو بتایا بتایا. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر تو بہت نیک خدا کے پرہیزگار لوگ بھی ہیں, تو آپ جب عذاب آئے گا تو ساری قوم پہ آئے گا؟ انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا تو بہت اچھے لوگ ہیں, نیک پرہیزگار لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ لوگ خاموش رہے, باطل کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے, تو پہلے عذاب ان پہ آئے گا. تو وہاں پر پھر ساروں پہ عذاب آیا. تو کے پی کے لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر وہ بار بار ان کو چوز کر رہے ہیں اور بار بار ان کے ہاتھوں ڈسے جا رہے ہیں, تو پچھلے 14 سال سے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, لاہور فینٹیسی بن گئی ان کی. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یار وہ ہم نے, یا لاہوری بڑا مشکل ہے نا, تو لاہوری ہو سکتا ہے نا, تھوڑا سا کہہ دیتا کہ نہیں یار میں نے نا پاکستان سے باہر چلے جانا ہے, میں نے امریکہ سیٹل ہو جانا ہے. کے پی کے اور پاکستان کے دیگر صوبوں کے لوگوں کا خواب ہے ہم نے پنجاب میں جانا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس بھی آپ ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں, ضلع میں چلے جائیں پنجاب کے, وہاں پہ اتنا زیادہ آپ کو پختون کمیونٹی ملے گی. ٹھیک ہے, اور وہ سارے اس لیے آئے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کے اپنے صوبے میں کچھ ہے ہی نہیں, علاج یہاں پر سارا کچھ نہیں, اور نہ کوئی نوکری, نہ کوئی فوڈ سیکیورٹی, نہ کوئی ہیلتھ سروسز, نہ کوئی ایجوکیشن, کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے. جی. اس جو ان کا نیا سو کالڈ سی ایم ہے, اس کی پتہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ یہ جو افغانیوں کے پیچھے کھڑے ہوئے نہیں ان کو کیوں نکال رہے ہیں, ان کو کیوں نکال, کیونکہ 85% بزنس جو ہے کے پی میں وہ افغانیوں کے ہاتھ میں. تو کے پی کے جو اپنے جو لوگ ہیں رہنے والے, وہ تو خالی ہاتھ ہیں, ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں اب دوبارہ آتا ہوں. آج 31 اکتوبر ہے اور ہمارا پروگرام کوئی 10-12 دن بعد چلے گا, لیکن آج 31 اکتوبر ہیلوئن ڈے ہے. تو ہولی گوسٹ کے بارے میں اگر ہم بات نہ کریں تو ہو نہیں سکتا. آپ کی ملاقات ہوئی کبھی ان سے؟ ہولی گوسٹ سے؟ ہاں جی. ویسے وہ ہیلووین کا کاسٹیوم تو بڑا اعلیٰ تھا ان کا, زبردست. آج 31 اکتوبر ہے تو ان کے بارے میں آج بیسیکلی ان کا ڈے ہونا چاہیے. اللہ نے مجھے بڑا محفوظ رکھا, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی.
لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہمارے ملک کے ساتھ اور ہمارے لوگوں کے ساتھ، وہ میرے خیال میں وہ ایک ناقابل معافی جرم ہے. آپ کی عمران خان کی فیملی میں کس کس سے ملاقات ہے، میری یا آپ لوگوں کے ٹائم میں فیملی انوالو نہیں ہوتی تھی؟ دیکھیں، جو بانی صاحب ہیں نا، 2018 سے پہلے کچھ اور تھے، اچھا 2018 کے بعد کچھ اور تھے. اوکے. تو اس لیے میں نے تو ان کو یکسر پہچانا ہی نہیں. اس کے بعد وہ بالکل ہی بدل گئے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں کیا پتا کہ وہ کون ہے تو کون نہیں. وہ تو بالکل ہی یعنی کہ ایک اپنے گھر والی کے جسے کہتے ہیں نا، وہ اشاروں کے اوپر وہ چل رہے تھے. پورا پاکستان ان کے اشاروں پہ چل رہا تھا. اس سے پہلے ہماری بڑی توقعات تھیں، کیونکہ وہ کہتے تھے میں تو پی ایم بننا ہی نہیں چاہتا. ہر ڈیلی وہ یہ کہتے مجھے تو کوئی ہے ہی نہیں، میرے تو لالچ ہی نہیں ہے، میں تو کرسی میں تو صرف نیا پاکستان بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اور ان کی بہنیں جو تھی نا، وہ میری ان سے کافی ملاقات رہتی تھی. کن کن کے ساتھ؟ باجی کے ساتھ بھی رہتی، باجی علیمہ باجی تو علیمہ باجی فکس ہو گئی ہیں. اور ان کی باقی بہنوں کے ساتھ بھی رہتی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اس وقت ہمیں یہی فیل ہوتا تھا کہ یہ بالکل سیاسی نہیں ہے اور یہ صرف ان کو سپورٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے بچے وغیرہ جو تھے، حالانکہ وہ دبئی میں ان کی پراپرٹیز وغیرہ تب بھی تھیں، اور شوکت خانم تب بھی چلتا تھا. اور ہمیں پتہ تھا کہ جی یہ ایک ان کی لیب ہے شوکت خانم کی، جس کا سارا جو انکم ہے وہ ایک پرائیویٹ ان کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے. کس کے؟ بانی صاحب کے. اوکے. ہاں. اچھا. تو یہ چیزیں پتہ تھیں، لیکن ہم کہتے تھے چلو کوئی بات نہیں، یہ اتنا تو بنتا ہے. لیکن جو اس کے بعد یہ جو دھچکے اڑے صادق اور امین کے، وہ تو اللہ معافی. نہیں تو آپ نے علیمہ خان سے کبھی رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ اب سمجھائیں خان صاحب کو؟ مجھے وہ کیا میں نے رابطہ کیا کرنا تھا اس وقت، تو مجھے وہ لگتی تھی کہ بھئی ڈیسنٹ خاتون ہے. لیکن اب جو وہ کر رہی ہیں اور جس طریقے سے وہ پارٹی کو انہوں نے ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا. بالکل عمران خان کے اگینسٹ؟ دیکھیں نا، وہ ان کو پتہ ہے یہ تو جیل میں. ٹھیک ہے. تو ایک ان کی بیگم مرشد صاحبہ، ایک ہی ہے، تو دونوں کی ٹسل ہے. دونوں وہ معروسیت تو اس وقت عروج پہ. اوکے. دونوں طرف سے رسا کشی ہو رہی ہے. وہ کہنی یہ مانے کا اچھا، جو ان کے ساتھ چلتا ہے وہ رہتا ہے پارٹی میں، جو نہیں چلتا وہ فارغ ہو جاتا ہے، یا باجی کے ساتھ یا پھر وہ مرشد. یہ تو اب دیکھیں نا، بانی صاحب کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کی طرف زیادہ جھکتے ہیں. نہیں اصل میں ابھی لیکن سیاسی لیڈرشپ ختم ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کسی پی ٹی آئی کا جو سیاسی لیڈر ہے نا، شاہ محمود کدھر ہے؟ وہ تو خود کہتے ہیں میری تو کوئی بات نہیں سنتا، مجھ سے نہ کوئی مشورہ کرتا ہے. اسد کیسر کدھر ہے؟ وہ بھی فارغ ہو گیا. انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا ہے. لوگ تو چلے گئے ان کے. دیکھیں آؤٹ سورس، یا آپ نے خاندان کو دونوں طرف سے یہ جو ہے وراثت مل گئی ہے، یا انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا، وہ اچکزئی کو بنا دیا. ٹھیک ہے. اب عمر ایوب کدھر ہے؟ نظر آ رہا ہے کہیں آپ کو؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ دوسرا حامد رضا ہے، اس کو بنا دیا. اچھا، میں اس کے اوپر آؤں گا. سب سے پہلے کہ مجھے بتائیں علیمہ باجی کو انڈا ہٹ ہوا؟ ویسے وہ کمال ہی ہوگی. بس رہی ہیں سونے کا انڈا. اچھا ہاں، اب سونے کا انڈا. اچھا تاکہ 50 لاکھ کا تو سونے کا انڈا ہی ہوگا نا. میں اچھا آپ اس سے ہنسی ہیں؟ ویسے مجھے ہنسی اس بات کی، میں تو ان کو سمجھتی تھی کہ سیریس انٹیلیجنٹ خاتون ہے، لیکن جو یہ انہوں نے بات کی ہے، میرا ٹوٹل امیج جو ہے نا 50 لاکھ والی کلیپس کر گیا. 50 لاکھ والی یہ جو ہے بالکل 50 لاکھ. اور وہ سننے میں آ رہا ہے کہ چادر بھی دوسری تھی. وہ یہ میں مرشد صاحبہ سے تو ایکسپیکٹ کر سکتی تھی وہ اس طرح کی کوئی شگوفہ چھوڑیں، لیکن میں علیمہ باجی سے نہیں ایکسپیکٹ کرتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ وہ پڑھی لکھی خاتون ہے اور ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پھر بھی ریزنیبل ہوتی ہے. نہیں، وہ میرے خیال سے وہ اس برانڈ کا نام بتانا چاہیے جس سے وہ انڈا دھویا. انڈے کا دیکھیں، وہ انہوں نے کہا کہ انڈا بچا، پھر وہ اس پہ لازمی ڈرائی ہو گیا ہوگا،
پھر وہ کس صابن سے دھلا. اور وہ انڈا جو تھا وہ جسے کہتے ہیں وہ میرے خیال میں اس ایک میوزیم میں اب سجا کے رکھا جائے گا. میرے دو کنسرن مطلب سارے لوگ اب وہ انڈے کی طرف دیکھ رہے ہیں. نہیں میرے دو کنسرن ہے. پہلے آپ بتائیں انڈا کسی نے مارا تھا تو کدھر گیا, کس نے مارا تھا؟ میرے خیال میں ایک بلاک بسٹر بنانا چاہیے انڈے پہ. اب نہیں انڈے مارنے والا کدھر گیا؟ وہ ان کا اپنا بندہ تھا کہ کون تھا؟ ڈرامے بازی نہیں گیا. ڈرامے بازی. اچھا چلیں, خود ہی دیکھیں نا, یہ جب جاتے ہیں نا اڈیالہ تو کیا کرتے ہیں, انہوں نے میڈیا اٹینشن لینی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ڈرامہ کریں گے تو وہ کیمرے آئیں گے نا. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس وہ انہوں نے چادر جس سرف سے دھوئی, میں اس کا نام لوں اگر, تو سرف ہم نے بین کروانا, کیونکہ چادر دی تھی کالے رنگ کی, جب اس پہ انڈا بجا اور اس کو دھویا تو انہوں نے رنگ وہ نیلے رنگ کی ہوگی چادر. تو ہوا یہ کہ جب چادر ابھی کوئی بات نہیں, ابھی وقت کے ساتھ ساتھ 3-4 اور رنگ چادر بدلے گی چادر. لیکن اگر کچھ اور کمائی, اگر اتنا ایزی کام ہو گیا ہے پیسے کمانا, تو پاکستان کا قرضہ کیوں نہیں اتارتے؟ بانی کو کہتے ہیں سائن کرتا جا شرٹوں کے اوپر 5 کروڑ کی شرٹ بیچے, اور وہ علیمہ باجی سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے تھوڑے سے انڈے کھا لیں, انڈے کروائیں اور 50 لاکھ پر انڈا. لیکن ہماری حکومت کہاں پر ہے؟ کیا آپ ایف بی آر کو نوٹس بھیجیں گی کہ 50 لاکھ دے کون رہا؟ اس پہ بالکل آپ کو ٹیکس لگنا چاہیے. 50 لاکھ جو دے رہا ہے وہ دیکھے نا اس کے پاس کہاں سے پیسے آئے ہیں. آپ کہاں پہ گورنمنٹ آپ کی؟ نہیں بالکل. پھر 50 لاکھ وہ شوکت خانہ میں سبمٹ ہوا, اس کی انکوائری بہت ضروری ہے. 50 لاکھ جو دے رہا ہے, اگر نہیں دیا تو بتا دیں, ہمیں بتا دیں کہ جی میری تو ورتھ ہی نہیں ہے, کسی نے 50 لاکھ دیا ہی نہیں ہے. ہماری نہیں مکھ نکال رہا ہے ایف بی آر, ان کی بھی تو مکھ نکالے تھوڑی سی. اچھا میں اب آپ کے اوپر پاس آؤں گا, ابھی بشرا بی بی سے ریلیٹڈ کچھ بات کروں گا. عمران خان کے پاس سب سے زیادہ کس کی چلتی ہے, بشرا بی بی کی کہ علیمہ خان کی؟ کیا بشرا بی بی بات زیادہ مانتے ہیں خان صاحب کے علیمہ بی بی کی, علیمہ باجی سوری. دیکھیں یہ جب بانی صاحب پی ایم تھے جی, تب تو یہ مرشد صاحبہ جو تھیں یہ وہاں کی کوئین تھیں. کوئین؟ ہاں بالکل, تب تو یہ ان کا سکہ چل رہا تھا. اوکے. تو ٹوٹل گینگ آف 5 ہوتا تھا وہاں پہ بنی گالہ میں, اور اس میں یہ فرا گوگی اور یہ زلفی بخاری اور یہ سارے شامل تھے, اور ان کی چلتی تھی اس وقت. اتنی ان کی چلتی تھی کہ ان کی جو اپنی جو بہنیں ہیں نا وہ تھوڑی سی سائڈ لائن ہوئی ہوئی. اوکے ٹھیک ہے. کیونکہ ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی زیادہ. ٹھیک ہے. یہاں تک نہیں بنتی تھی کہ ان کے جو جب یہ ہوتی تھی نا وہاں بنی گالہ, تو ان کے جو بیٹے ہیں وہ آتے نہیں تھے. کون سے والے بیٹے؟ علیمہ خان کے کہ جو بی بی بانی کے اپنے بچے منع کر دیا تھا کہ نہیں آئیں گے؟ ریحام کے ساتھ بھی یہی تھا. اوکے. کیونکہ ان کی جو اپنی جو فیملی تھی وہ اپوز کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور اس لیے وہ اتنا آپ کو مین ان کا کوئی انفلوئنس نظر نہیں آتا تھا. اب حالات کچھ اس طرح ہیں کہ ہم زیادہ چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں, زیادہ اس وقت ویزیبلٹی جو ہے وہ ان کی بہنوں کی ہے. اوکے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک سی ایم کی اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے, تو اب جو ہے پی ٹی آئی اس وقت ٹوٹل ماروثیت کا شکار ہو, اور علیمہ خان چلا رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوری فار مائی ورڈز کے مطلب وہ جو ان کے ساتھ نظر آئیں گے نا لوگ, وہ یہ اصل میں کوئی بھی اب سیاسی جو ہے نا ان کا طور طریقہ بچا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سارا یہ کلٹ ہے. آپ یس سر کرتے رہیں گے, جی حضوری کرتے رہیں گے, اس کو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بانی کے قریب ہے, بس وہی سروائیو کرے گا. اوکے. اور باقی جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے. اچھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا ابھی کیونکہ جیل میں ایک سوال اٹھا اور ایک درخواست دائر ہوئی حق زوجیت کی. آپ شاید میڈیا سے دور ہیں. حق زوجیت کی؟ ہاں جی, یہ حق زوجیت کی کس نے دائر کی؟ پی ٹی آئی کی طرف سے آفیشیل. اچھا, آفیشیل درخواست دائر ہوئی کہ مجھے اور بشرا بی بی کو ملنے نہیں دیا جا رہا. اور ٹیکنیکلی آئی تھنک منتھ میں 1 دفعہ ہوتا ہے, تو ایک بشرا بی بی کے لیے ہوتا ہے, ایک خان صاحب کے لیے, تو 2 دفعہ آئی تھنک ان کو ملنے دینا ایز پر لا. لیکن وہ ملنے دیا گیا تو درخواست دائر ہوئی. تو کیا یہ درخواست میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, کیونکہ آپ کے پاس ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے پاس آئی ہے درخواست, کیونکہ جو جیل خانہ جات کی جو ہیڈ ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. اچھا. ہاں, تو آپ کے پاس درخواست آئی ہوگی نا, تو وہ درخواست
انکلائنٹ بشرا بی بی کی طرف سے تھی. شاید وہ چاہ رہی ہوں کہ خان صاحب کو ملوں اور ان کو سمجھاؤں کہ سیاست کیسے کرنی ہے, کیونکہ شی واز دا ون جن کی وجہ سے خان صاحب وزیر اعظم بنے. وہ تو یہی کہتے ہیں, یہ نہیں, وہ دیکھیں نا, وہ آئیں اور گے وزیر وہ اعظم بنے. بلیو بھی یہی کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب سے علیمہ بی بی کے ہاتھ میں آیا ختم ہو گیا سب کچھ. تو کیا پتا علیمہ بی بی نے ہی یہ چیزیں رکوائی ہوں, کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ علیمہ بی بی پارشلی آپ کا حصہ ہے مسلم لیگ نون کا. اچھا, اور بس آپ لوگ کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ. دیکھیں علیمہ بی بی اگر دیکھیں آپ میڈیا کی خاتون ہیں, کیمرہ لگ گیا آپ کے اوپر, اب خان صاحب باہر آ گئے, کیمرے کا بڑا چسکا ہوتا ہے. خان صاحب باہر آ گئے تو ختم. کیمرے کا چسکا ان کے منہ کو لگ گیا ہے جی, اب وہ نہیں ختم ہونے والا. ٹھیک ہے. اور ایک زمانہ ہوتا تھا کہ وہ کہتی تھی کہ میڈیا سے دور رہنا ہے, میڈیا سے دور ٹھیک رہنا ہے. ہے. اب تو میڈیا کے سوا ان کا سانس نہیں نکلتا. جی, تو ہر وقت وہ میڈیا کی سٹار بنی ہوتی ہیں. اور وہاں پر جا کے فضول اٹیالہ کے وجہ جا کے بیٹھ جانا, بھائی والے کام نماز پڑھ لینی. او بھائی, آپ اپنی 16 کروڑ کی گاڑی میں نماز پڑھ لیں. آپ وہاں پر لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں یہ ٹوٹی ہوئی زمین پہ بیٹھ گئی ہوں. آپ دیکھیں, اب 16 کروڑ کی گاڑی میں آئے ہیں. بس آپ دیکھ لینا کہ یہ جو پاکستان میں ان کو اب پتہ لگ گیا ہے کہ یہ اس طرح کی جو تماشے ہیں, جی, ان سے وہ ایک قسم سے وہ ان کو میڈیا کی اٹینشن ملتی ہے اور ہائپ ملتی ہے. میرے سوال تو ویسے ختم نہیں ہونے والے. میں آپ کو بتاؤں, میرے سوال ختم نہیں ہونے والے. یہ تو 2-2.5 گھنٹے پہ کنورسیشن چل رہی ہے, لیکن میں چاہوں گا آپ سے دوبارہ میں آپ کو ایک دفعہ تکلیف دوں, دوبارہ آپ کو بلاؤں اور آپ سے اور کچھ سوالات کروں جو آڈینس کے ہیں. لیکن جاتے ہوئے میں کچھ آپ سے ڈارک سیکرٹس پوچھنا چاہتا ہوں. ڈیپ ڈارک سیکرٹس؟ جی, ٹھیک. کچھ ایسی باتیں جو لوگوں کو عمران خان کے بارے میں نہیں پتا, وہ آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ڈیکوڈ کریں, اپنا انالیسس دیں. دیکھیں, خان صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ جس ٹائم پہ بات سٹارٹ ہوئی کہ خان صاحب کی ویڈیوز ہیں, تو خان صاحب نے ٹرینڈ شروع کیا کہ جی ڈیپ فیک ویڈیوز بنتی ہیں, اور 1-2 لوگوں کی ریلیز بھی کروا دی گئیں. وہ جنہوں نے ریاست مدینہ کا نیریٹو دیا تھا, کیا نام تھا ان کا, جن کی ویڈیو سب سے پہلے پی ٹی آئی کے جو مجاہد تھے, جن کی ویڈیو لیک ہوئی تھی, اب وہ پی ٹی آئی کی کارکن ہیں ان کے ساتھ, جنہوں نے ریاست مدینہ کا تھیسس دیا تھا. میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا, لیکن میں کلپ میں ان کی تصویر ضرور ڈال دوں گا. تو ان کی سب سے پہلے ویڈیو آئی ایک خاتون کے ساتھ. پھر خان صاحب کی کچھ ویڈیوز کی بات سٹارٹ ہوئی, تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا خان صاحب کی ویڈیوز آ بھی جائے تو ہمارا بلیو نہیں ختم ہوگا, کیونکہ ہمیں پتا وہ فیک ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو ابھی تک کیا سمجھ نہیں آئی کہ یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے؟ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ان کا سارا جو بیانیہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ بلڈ ہوتا ہے. ان کے پاس باٹس ہیں, ان کے پاس لاکھوں اکاؤنٹس ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ سارا ٹول آپ نہیں لے کے آئی, جس میں وہ ایک جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو یہ یلغار بن کے تو یہ سوشل میڈیا پہ لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے سارے ریسورسز ہونے کے باوجود وہ ریسورس اکٹھے نہیں کیا جو عمران خان نے کیے تھے 2014-15 میں, اور جس کو ابھی تک چلا رہا پاور میں آپ لوگ 2022 سے نہیں. لیکن یہ دیکھیں, یہ بات وہی ہے کیا پھر ان کے پیچھے ہیلوئن یا تو وجہ یہی ہے. دیکھیں, پیسے آپ لوگوں کے پاس بھی ہیں, پیسے عمران خان کے پاس نہیں, لیکن ہم لوگوں نے سوشل میڈیا کا جو وہ استعمال جو یہ لوگ کرتے ہیں نا, ہم نے وہ نہیں کیا. کیوں؟ بس اس میں جو ایک مسئلہ وہ یہ بھی ہے کہ جو ان کو جو اوورسیز سے ان کو کچھ ان کے بیٹھے ہوئے لوگ باہر جو ان کو یہ پروفیشنل کمپنیز کے تھرو انہوں نے یہ سیٹ اپ کر کے دیا ہے ان کا نیٹ ورک. ٹھیک ہے. ہمارے میں نے دیکھا ہے کہ اتنا انویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا میں, کہ ایک پروفیشنل کمپنی جب ایک سیٹ اپ کر کے دیتی ہے جو کہ پورے ضلعوں تک ان کا جاتا ہے ایسا نیٹ ورک. تو نہیں کہ وہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب خان صاحب بندہ دھیان سے چوز کرتے تھے. رائٹ پرسن نہیں تھا, لیکن ان کو فنڈنگ باہر سے بہت ہوئی ہے, ان کو سے بہت فنڈنگ. لیکن آپ یہ دیکھیں عمران خان نے ڈیجیٹل کے اوپر جن لوگوں کو اس نے ایک ایسا بزنس ماڈل بنایا کہ جو میرے بارے میں بات کرے گا پیسہ زیادہ کمائے گا. یہ بزنس, یہ بات یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. ساری یہ ڈالرائزیشن اور مونیٹائزیشن بول رہی ہے. کتنے ویوز آئیں گے, کتنے, یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ معید پیرزادہ ٹائپ کے, سمیع ابراہیم ٹائپ کے, اور یہ شہباز گل ٹائپ کے لوگ, اور یہ شہزاد اکبر ٹائپ کے لوگ, یہ سارا دن سوشل میڈیا پہ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ یوٹیوب پہ ان کے پیسے بن رہے ہیں کروڑوں. عمران ریاض کیوں بیٹھا رہتا ہے سارا دن؟ کروڑوں ان کے روپے بن رہے ہیں.
اور ان کو ان کی بلا سے جو مرضی جھوٹ سچ یہ لوگ بولتے رہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں ویوز ہی یہاں سے ملنے جو ہم نے یہ ان کے مطلب کی بات. لیکن میم وہ کہتے ہیں عمران ریاض کو ایسے نے بھیجا ہوا عادل راجہ کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے, پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے. وہ کہنے والی باتیں ہو بھی سکتا ہے, ویسے عادل راجہ کی بن نہیں رہی ہے, ان کے ساتھ مسئلے بڑے پڑے ہوئے ہیں. عادل راجہ جو ہے وہ خود زیرو سے ملٹیپلائی ہوا. اچھا میم, اس کا بھی وہ بھی فارغ ہو چکے ہیں. اچھا مجھے بتائیں میم, شہباز گل سے ملاقات ہے آپ کی؟ ایک زمانے میں جب یہ شروع میں آیا تھا, جب یہ اسکائی لیب وارد ہوئی تھی ہمارے اوپر, ٹھیک ہے, اور یہ چیف منسٹر کے دفتر میں آ کے بیٹھا تھا, تب میری ایک دو دفعہ اس سے ملاقات ہوئی تھی. لیکن مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا یہ شاطر بندہ ہے اور ہی از ناٹ ریلائبل ایٹ آل. تو میں نے تو پھر کنارہ کشی کر لی شہباز گل سے نا. اور اب آپ کے سامنے ہے وہ کس طریقے سے, مجھے نہیں پتا وہ کہاں کس نے اس کو پلانٹ کیا ہے, لیکن وہ پلانٹڈ بندہ ہے. اور اب وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, اور وہاں سے یہ جتنا یہ ان کی جو کارروائیاں ہیں اور ان کی سازشیں ہیں, وہ آپ ذرا کبھی سن لیں اس کو. ٹھیک ہے, پوری ان کا یہ جو جھوٹ کا بیانیہ اور جو پروپیگنڈا ہے وہ اس کی ایک مشین بنا ہوا ہے. اچھا میم, پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ دوستی آپ کی کس کے ساتھ تھی؟ دوستی ہاں, سیاست میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا. اچھا جناب, یہ میں نے بہت دیر بعد سیکھا ہے. میں تو بہت جلدی ٹرسٹ کر لیتی تھی لوگوں کو, لیکن اس سے بہت نقصان اٹھایا میں. لیکن پھر بھی سب سے زیادہ کلوز آپ کے کون تھا اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کے اندر؟ پی ٹی آئی کے اندر کلوز شاہ محمود کے ساتھ میری اچھی سلیکٹ تھی. ٹھیک ہے, اور بس میری اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ آپ کے دشمن ہی ہوتے ہیں وہاں. عالیہ حمزہ وغیرہ کے ساتھ نہیں تھی وہ؟ تو نہیں, اس کے ساتھ تو میری بالکل نہیں تھی. ان کے ساتھ آج کل بہت ظلم ہو رہا ہے. ویسے پی ٹی آئی والے گالیاں دے رہے ہیں جس طریقے سے, ہونے تو بہت ہی ہیں, ان کو بھی گالیاں پڑنی شروع ہو گئیں. ان کا بھی وقت آ گیا ہے گالیوں والا. عالیہ حمزہ کے وہ ساتھ تو بڑی ان کی ہیروئن تھی. ہاں, لیکن وہ ایک سیزن پولیٹیشین ہے جو بھی ہے, ایک پورے وہ معیار سے پروسیس سے گزری ہیں, پروسیس سے گزری ہیں. ہاں, تو لیکن ان کے ساتھ یہ ہونا بہت ہی تکلیف. اچھا, میری ایک بندے سے بڑی بنتی تھی, اور نعیم الحق صاحب سے. نعیم الحق صاحب سے؟ ہاں, میں ان کی میڈیا ایڈوائزر بھی تھی. اچھا, وہ اچھے بندے تھے. میم لیکن نعیم الحق صاحب کے لیکن بارے میں ان کا تو دیکھو نا, جنازہ بھی اٹینڈ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی بانی کو. کیوں؟ حالانکہ وہ انہوں نے اپنی 26 سال زندگی کے ڈیڈیکیٹ کیے تھے پارٹی کو. ٹھیک ہے, اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو جنازہ تک نہیں اٹینڈ کیا. میم ویسے کہتے ہیں کسی مرحوم کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل فگر تھے, انہوں نے جو ڈیسیژن لیے وہ ہمارے پہ امپیکٹ کیے. پھر کچھ لوگوں کو ستارے امتیاز دیے گئے ہماری. وہ تو آپ کو پتا جس کے بس میں جو بھی ہوتا ہے وہ اس کا ناجائز فائدہ تو اٹھاتے ہیں, اور مس یوز تو اتھارٹی سب لوگ کرتے ہیں. نہیں, وہ مہوشیات نعیم الحق کی وہ ریکمنڈیشن تھی. آئی ڈونٹ نو, ہوگی, ہو بھی سکتا ہے. نعیم الحق صاحب ہو بھی سکتا ہے, مطلب میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں, لیکن پولیٹیکل لوگوں کی جو تھا نا وہ ایک ان کی پریزنس ایک پازیٹیو ایسپیکٹ تھی پی ٹی آئی میں. نعیم الحق صاحب کی؟ ہاں, لیکن خان صاحب نے ان کے بھی جو ابھی آپ نے بتایا جنازے پہ نہیں گئے, پرچخے اڑا دیے. وہ دیکھیں نا, مرشد جو صاحبہ تھیں, جو بھی ان کے کلوز تھا نا, ان ساروں کو انہوں نے فارغ کیا. اوکے, آہستہ آہستہ. اچھا میں پروگرام کے اختتام پہ آپ سے کچھ ڈیڈلی 31 اکتوبر ہے, ہالووین ڈے ہے آج, تو آج چڑیلوں کے بارے میں بات ہونی چاہیے. لیکن میں آپ سے پوچھوں گا میم, یہ آپ مجھے بتائیں, جادو پہ یقین ہے آپ کا؟ اللہ معافی دے, میں تو سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا. اور وہ کائنات کے جو قصے ہیں وہ ابھی تک میرے کانوں میں گونجتے ہیں. افشاں لطیف والے؟ ہاں, ابھی تک میرے کانوں میں گونجتے ہیں. وہ فورینزک رپورٹس اس کے پاس تھیں عدیل. وہ کوئی ویسے مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی آپ کہیں کہ جی جھوٹ بول رہی تھی, مطلب اس ہاسپٹل کی اور فورینزک رپورٹس میں کائنات کے جو آپ کے اعضاء نہیں تھے اس کے آرگنز غائب تھے, اور جو اس نے ہولناک کہانیاں, اور اس نے بھی, اور ایک وہ یاد ہے ان کا ایک کیئر ٹیکر ہوتا تھا بنی گالا میں, کیا نام تھا اس کا؟ انعام جی. اس نے جو کہانیاں سنائی ہوئی ہیں, اور جو انعام نے کیا کچھ تھوڑا سا پلیز انلائٹ کریں تھوڑا سا. وہ بھی کہتا تھا کہ بڑی عجیب عجیب کہانیاں ہوتی تھیں. کیا عجیب؟ قبرستان میں سریاں, اور پتہ نہیں کوئی, اور وہ مبشر لقمان کے بھی سورسز سے 17 کلو مرچیں جلائی جا رہی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ. اور جادو ٹونا تو میرے خیال میں جس طریقے سے انہوں نے ایک
کنٹرول کیا ہوا تھا قیدی نمبر 804 کو، وہ ایک عام انسان کے تو بس سے باہر تھا. تو یہ بالکل ضرور کوئی نہ کوئی عملیات تو ضرور تھے. عملیات کے بغیر یہاں تک بات نہیں پہنچی کہ ایک بندہ بالکل ہی جو ہے نا آپ اس کو آپ ایسا کر دیں کہ وہ اپنی صلاحیت ہی کھو دے فیصلہ کرنے کی. اچھا میم، آپ لوگ جب عمران خان کے پاس جاتے تھے بنی گالہ میں، تو آپ لوگوں کی انٹرنس وغیرہ لائک ایکسیسیبل تھے؟ خان صاحب اوبویسلی آپ لوگ پرانے کارکن تھے، جب تک وہ پی ایم نہیں بنے ایزیلی مل لیتے تھے انہیں. جس دن وہ پی ایم بنے نہیں، تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں، آڈینس کے لیے بتائیں کہ آپ گئی ہیں، آپ نے ملنا خان صاحب کو ڈائریکٹلی، خان صاحب جہاں بھی بیٹھے ہوئے آپ لوگ چلے گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی ان کے مطلب، لیکن ہم جب ان کے ساتھ اسٹرگل کر رہے تھے نا، تو پھر ہم بنی گالہ جب جاتے تھے تو پھر ہم لوگ ایزیلی ایکسیسیبل تھے، خان صاحب ملیں جہاں مرضی جائیں گے. نہیں، نہ بھی وہ ملیں، جب وہ باہر آتے تھے تو دور سے ان سے بات چیت ہو جاتی تھی اس طرح سے. پھر میں چونکہ ان کے ساتھ وہ میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی میں جو میٹنگز تھیں، میں ان میں ڈائریکٹ شامل ہوتی تھی، ادھر زیادہ ان سے. لیکن سننے میں یہ آیا کہ جب شادی ہوئی بشرا بی بی کے ساتھ تو پھر کوئی کمپاؤنڈ بنا دیے گئے اور اس سے آگے پارٹی کے لوگوں کی انٹری بند کر دی گئی. یہ میں ان کی اس شادی سے پہلے کی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. وہ شادی کے بعد تو فارغ کوئی نہیں. پھر وہ میں نے انہوں نے وہ ان کے جو ارد گرد جتنے لوگ تھے ان کو آہستہ آہستہ کر کے دور کر دیا تھا، نکلوا دیا تھا وہاں سے. پھر ان کے صرف من پسند لوگ تھے، زلفی بخاری ٹائپ کے بس، اور یہ فرا گوگی مرشد جی، وہ تو اسپیسیفکلی ٹیلی فون کال ان کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو سیکیورٹی کے رجسٹر میں ان کا یہ انسٹرکشن تھی کہ ان کا نام بھی نہیں انٹر کرنا، یہ فیملی ہے، جب مرضی آئیں جب مرضی جائیں. تو پھر وہی لوگ تھے جو کہ زلفی بخاری کا نام نہیں لکھا جاتا تھا وہاں پر، یہ فرا گوگی کا اور گجر کا اور ان کے بچوں کا اور زلفی. ہاں بالکل ان کا لکھا جاتا. اچھا میں میرے آخری کوشچن میں، خان صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ خان صاحب نشہ کرتے ہیں، سارے کہتے تھے جیل میں ٹائم نہیں گزار سکتے. میم 820 دن ہو گئے، وہ علیحدہ بات ہے بیٹے نہیں ملنے آئے ان کے، لیکن 820 دن سے میم وہ کیا آپ کچھ جیل میں ان کو فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں؟ یا تو وہ کرتے نہیں تھے یا آپ لوگ دے رہے ہوں گے. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ مرشد صاحبہ وہاں پہنچ چکی ہیں اور ان کے موکل بھی پہنچ چکے ہیں، تو کیا پتا وہ سارا معاملہ موکلوں کے تھرو ہو رہا ہو. لیکن جو ہیڈ کر رہی ہیں وہ تو مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں جیل خانہ جات کو. وہ موکل جو ہیں وہ آپ سے پوچھ کے جائیں گے، وہ تو اور طریقہ ہوتا ہے نا ان کے. نہیں تو آپ کا کیا نہیں. اچھا ویسے مجھے بتائیں، آئی ڈونٹ نو، میں ویسے کچھ اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی ہوں. آپ نے کبھی خان صاحب کو کبھی دیکھا ہائے ہوئے ہو کبھی؟ یہ باتیں اب آپ مجھ سے کیا پوچھیں گی آپ؟ نہیں ویسے دیکھیں آپ پبلک فگر ہیں، آپ کا بنتا ہے لوگوں کے سوالات ہیں. جتنے بھی دوست احباب تھے وہ سارے کنفرم کرتے ہیں کہ وہ یہ کوک وغیرہ تو لیتے تھے. خان صاحب کوکا کولا کے پاؤڈر والی کوک خوش کر کے ڈرائی کوک. بس اب چھوڑو، کیا یہ باتیں، رات گئی بات گئی. اب وہ قصہ پارینہ ہو چکے ہیں، وہ ہی ہیز بیکم ہسٹری فنشڈ. میم اگر وہ ختم ہو گیا ہے. میم یہ نواز شریف کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا، سننے میں آیا ہے کہ پھر نواز شریف صاحب بھی دوبارہ سورج ان کا تو وہ کس کو کیا کہتے ہیں طلوع ہوا، تو اگر خان صاحب آگے میڈم تو پھر نہیں، وہ نہیں آتے، فکر نہ کرو، ریلیکس ہیں آپ. میں نے میڈم کیا فکر کر رہی ہے، میں نے ویزا لگوایا ہے ان کا. دیکھو نا، نواز شریف صاحب نے اس ملک کے لیے بہت کام کیا ہے. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ نا، بانی صاحب نے کیا کام کیا ہے؟ ماں سوائے اس کے کہ اس نے سوسائٹی کے فیبرک کو ڈسٹروائے کر دیا، لڑائیاں ڈال دی آپس میں. چھوٹا کام ہے یہ؟ کوئی چھوٹا کام ہے؟ آپ کے گھروں میں لڑائیاں ڈلوا دی، بس یہ کام کیا. یہ تو بڑا اچھا کام. بیوی کو پردہ کروا کے ڈانس کروایا عورتوں کے. سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ کا کلچر، بس یہ کام کیا. میم چھوٹا کام ہے آپ کے 75 سالوں سے فیبرک دبا کرنا. جاتے ہی جائے گا، لیکن یہ ہم ایک قوم بن کے اگر ہم سیریسلی اس کو کاؤنٹر کریں گے تب یہ جائے گا. میم آخری سوال، ہاں، مریم نواز کو وزیر اعظم پاکستان دیکھتی ہیں؟ مریم نواز کو وزیر اعظم پاکستان دیکھتی ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، کوئی آپ سوچیں، میرے کہنے کی بات تو نہیں ہے. آپ دیکھتی ہیں؟ آپ کو اگر وہ اسی طریقے سے اپنا گورننس کا ماڈل جو ہے آگے لے کے بڑھتی رہیں، کوئی ان کو نہیں روک سکتا. وزیر اعظم پاکستان بنے کوئی نہیں روک سکتا ان کو. ان کے پیچھے ایک پوری ایک لیگسی ہے، پولیٹیکل لیگسی ہے، ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے، ایک پوری پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو وہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. بلاول کے پاس اور اب انہوں نے
اب انہوں نے اپنا جو ایک لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، ایک جو جس سے آپ چیزیں بدل دیتے ہیں ایک ملک میں، قوم کے لیے، وہ بھی سب سے امپورٹنٹ ڈیسیژن پاور، میرے خیال سے ہے. ڈیسیژن پاور بھی ہے ان کے پاس، سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کوئک ڈیسیژن. وہ کوئی میٹنگ کنکلوڈ کیے بغیر نہیں اٹھتی. اچھا ختم، یعنی یہ فیصلہ ہو گیا. اور وہ کہتی ہیں، وہ کانشیسلی کہتی ہیں کہ اس میٹنگ میں ہم نے جو بھی ڈسکس کیا ہے، اب میں اس کو اس طریقے سے کنکلوڈ کرنے جا رہی ہوں اور اس کا مجھے یہ رزلٹ چاہیے اور اتنے ٹائم پیریڈ میں چاہیے. نہیں میڈم، بہت شکریہ آج ٹائم دینے کے لیے، لیکن ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. اصل میں اتنی چیزیں بیچ میں سے اور نکل آئی تھیں، میں نے کہا شروع میں جو آپ کے خاص پروفائل ہے، کافی عرصے بعد آپ آئی ہیں، 1 سال. جب بلاؤ گے. نہیں ہم حاضر ہو جائیں. تمہارے ساتھ آج پروگرام کرنے کا بہت مزہ آتا ہے. آج تو ہیلووین تھا، ٹھیک ہے، تو ہیپی ہیلووین بشرا بی بی. اللہ معافی، معذرت کے ساتھ، اللہ معافی بھائی. خیر خیریت سے اب گھر چلے جائیں، دعا کرو. جی بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. آپ کے جتنے بھی سوالات ہو ضرور کامنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.